ناظرین، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہم نے زحمت دی ہے ایک بہت ہی معروف افسانہ نگار اور بہت ہی شعر و ادب سے ان کا بڑا گہرا شغف ہے، مسز طلعت آفتاب صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، بہت شکریہ۔ ایک تو آپ کو ہم نے زحمت دی، آپ تشریف لائیں، اور زاہد فتح پوری صاحب کی شخصیت کے حوالے، ان کے کام کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، کیا کہیے گا آپ نے کیا بات کی ہے جناب، آپ کا جواب نہیں۔ زاہد فتح پوری صاحب کی جو بات ہے ان سے میں واقف ہوں اصل میں۔ اچھا۔ اور عموماً اور اکثر و بیشتر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جو درس و تدریس سے متعلق ہوتے ہیں، اس سے ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ جب قلمکار ہوتے ہیں تو غضب کی بات ہوتی ہے۔ واہ۔ ہمارے ہاں آپ کے جو دونوں مہمان ہیں، نقاش کاظمی صاحب اور پیرزادہ قاسم صاحب، یہ دونوں بھی قلمکار ہیں، اور جو خصوصیت ان کی قلمکاری کی ہے، ان کی شاعری کی ہے، ان کے پڑھانے کی ہے، ان کی تعلیم کی ہے، یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ زاہد فتح پوری صاحب بھی مدرس تھے، اور اس پائی کے مدرس تھے، اور اس وقت کے مدرس تھے کہ جیکب لائن کا اسکول، جہاں سے ایسے ایسے نابغہ روزگار لوگ نکلے، ایسے ایسے لوگوں کا نام آتا ہے اس اسکول کے ساتھ۔ اور اس وقت جب وہ پڑھاتے تھے تو کسی کو یہ علم شاید نہ ہو کہ وہ اتنے اچھے شاعر ہیں کہ جو نعتیہ کلام، غزلوں، نظموں، گیتوں، منقبتوں، رسائی ادب سب تک کے صاحب دسترس سے کما لیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مسز طلعت آفتاب صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھیں اور بات کر رہی تھیں۔ تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا، بحیثیت مدرس، اور اتنے بڑے اور جو بات ابھی ہو رہی تھی نا کہ یہ ایک مختصر سی کتاب ہے، جی تو ایک کریڈٹس کی بات ہوتی ہے، تو آپ لوگ اور بہت بڑے لوگ، یہ بھی تو کریڈٹس ہیں نا؟ جی ہاں، میرا یہ خیال ہے کہ ایک اچھا استاد اپنے شاگردوں کے اس سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ جی ہاں۔ ظاہر ہے کہ اور اگر یہ ایک سلسلہ ہے اور یہ ایک جاریہ ہے، تو وہ جو اس کی فیض رسانی تھی وہ جب دوسروں تک پہنچتی ہے، اور پھر اگر وہ اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت ہی دائم و قائم رہنے والا ایک سلسلہ ہے۔ مگر استاد کے لیے جو چیزیں ضروری اور لازمی بتائی گئی ہیں، اور اس کا منصب ظاہر ہے کہ یہ تو پیغمبروں سے بھی کہیں آپ کہتے ہیں کہ جو استاد ہے صحیح معنی میں، تو وہ اصل میں اس کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استاد کو اپنی جو جسے کہتے ہیں نا کمٹمنٹ، استواری اور شرط جو ہے، وہ اس کی یہ ہے کہ وہ علم کی روشنی پہنچائے گا، اور وہ پہنچا کے ایسے پہنچائے گا اور اس طریقے سے منور کرے گا کہ کبھی کبھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں، خود اپنی طرف دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھے اور سچے استاد وہ گزرے اور ہم نے انہیں دیکھا کہ جو مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بنا دیتے۔ واہ واہ۔ تو یہ ان کا وصف تھا۔ تو ویسے دیکھیں تو زندگی بہت سادہ، کسی قسم کی کوئی آرائش و زیبائش اور نمود اس طریقے کی نظر نہیں آئے گی۔ صحیح۔ ہمہ وقت جو ہے وہ اثاثہ سمجھتے تھے اپنے طالب علموں کو، اور اس علم کے خزانے کو کہ جو ان کے پاس تھا عملی طور پہ پہنچاتے تھے۔ میں اسے سادات کی وہ فطری بے نیازی کہہ سکتا ہوں، ایک جو سادات کے ہاں فطری طور پر زاہد صاحب کے ہاں تو ہے۔ دیکھیے، زاہد صاحب کے ساتھ کے جو لوگ ہیں، اس میں بڑے اہم لوگ اور بڑے نمایاں لوگ ہمارے اس دور تک رہے۔ وہی ان کا ایج گروپ تھا، وہی شاعری کا منظرنامہ تھا جس پہ وہ تھے، اور جتنے مقبول و معروف یہ زاہد صاحب ہونے لگے تھے حضرت جگر کے ساتھ رہتے ہوئے منظرنامے پہ، مگر ایک اندر سے ایک بے نیازی تھی ان میں بڑی عجیب و غریب۔ اچھا، وہ انہیں جسے کہتے ہیں نا کنٹینڈ رکھتی تھی، اور میرا خیال ہے کہ جتنی تعریف و توصیف، ہم تو گواہ ہیں، ہم تو بالکل حاضر کے گواہ ہیں کہ ہم نے اپنے سامنے دیکھا پوری زندگی ان کی جیسے گزرتی تھی، تو وہ بہت ہی ایک بے نیاز سے ایک ایسی شخصیت تھی۔ نہیں تو آپ یہ دیکھتے کہ ان کا کیا کیا چرچا نہ ہوتا، تو وہ الگ تھلگ بیٹھ کے اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اور نئے آنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ بنتے تھے، راستہ ان کے لیے بس وہ منتقل کرنا اور ڈیلیور کرنا، وہ ان کا ایک مقصد تھا۔ اب اس میں میں کبھی کبھی ایک آخری بات کہوں کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ
ایک تو ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن زمانے میں جہاں آپ چیزوں کو منتقل کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی اثاثہ ہے، میرے پاس کوئی چیز ہے، مجھے کسی کو دینا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کا پارسل بنا دوں گا، میں اسے کوریئر سروس کے حوالے کروں گا، وہ اگلے دن پہنچا دے گا۔ مگر ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارے زبان اور ادب تو کوریئر سے نہیں جاتا، یہ تو لوگوں سے جاتا ہے، اور یہ تو بڑی جانفشانی چاہتی ہے۔ تو جو نسلاً بعد نسل منتقل کرتے ہیں اس ورثے کو، وہ بڑے اہم لوگ ہیں۔ صحیح۔ غزل کے چونکہ آدمی تھے، میں آپ سے چاہتا ہوں، آپ خود شاعر، ان کے ہاں جو تغزل نظر آتا ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اور چونکہ ترنم سے اور لحن سے پڑھتے تھے تو نغمگی ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے اس وقت، یہ بہت اچھی اور اہم بات ہے کہ زاہد صاحب کیا نغمگی سے شعر کہنے کی وجہ سے، ترنم سے شعر کہنے کی وجہ سے سادگی و سلاست بھی بہت محسوس ہوتی ہے۔ جی ہاں، ایسی کہ عام سننے والا بھی وہ ردیف جو ہے وہ پکار اٹھتا ہے۔ یہ نعت میں بھی آپ نے بھی سنی ہے اور غزلوں میں بھی ایسی ہے کہ سیل ممتنع جسے ہم لوگ کہتے ہیں، بالکل، اس میں ان کے اشعار موجود ہیں اور بہت آسان زبان میں ہیں۔ اس میں جو اب کبھی کبھی بلاغت و استعارے، تلمیات اور یہ سمبولزم ہم علامتیں استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کیا ہے۔ سادہ، رواں اور صاف ستھری زبان، یعنی معلوم ہوتا ہے سیر رواں ہے۔ سیر رواں جو ایک عام آدمی بھی گا سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اور ایک خاص آدمی بھی پڑھ سکتا ہے، اور جو پڑھے اس کے دل میں بات اتر جائے، جب شعر دل کو چھو لے تو وہی شاعری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو زاہد فتح پوری صاحب ہیں، انہوں نے اپنا انداز سخن وہی رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں، زاہد فتح پوری صاحب کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی شاعری کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو عصر حاضر کے ایک انتہائی ممتاز ادیب، آپ کے بہت پسندیدہ، ہر دل عزیز اور محبوب شخصیت شاعر ہیں، ادیب ہیں، ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں اور کہانی نویس ہیں، آپ کے بہت ہی پسندیدہ ہیں، امجد اسلام امجد صاحب۔ زاہد فتح پوری صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جہاں تک نعتیہ ادب کا تعلق ہے، میرے خیال میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے مسلمانوں بولنے والی جس میں گزشتہ 14 صدیوں سے رسول کریم کی محبت میں، ان کی شان میں کلام نہ کہا گیا ہو۔ اردو ادب میں ہمارے یہاں بھی اس کی روایت جو ہے وہ بہت قدیم ہے، اور ایون دکنی دور میں جو کی ابتدائی شکل تھی اس میں بھی ہمیں نعتیہ کلام ملتا ہے، اور یوں ہم جب چلتے ہوئے مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے زاہد فتح پوری صاحب تک آتے ہیں اور ان کی کتاب نقش اولین کو دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی تسلسل ہے جس کی یہ ایک اگلی کڑی ہے۔ ان کے یہاں جگر صاحب کی صحبت کی وجہ سے ایک خاص طرح کا تہذیبی رچاؤ بھی ہے، اور ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں الفاظ کا جو چناؤ ہے اس میں ایک خاص طرح کی شیرینی اور نغمگی پائی جاتی ہے۔ ویسے تو یہ موضوع ہی ایسا ہے، اتنا میٹھا ہے، اتنا محبت بھرا ہے کہ اس میں ایک ترنم کی سی اور فضا جو ہے وہ ہمیشہ انسان اپنی روح کے اندر محسوس کرتا ہے۔ لیکن زاہد فتح پوری نے، میں سمجھتا ہوں کہ کلاسیکل انداز میں بہت عمدہ طریقے سے، بڑے خوبصورت انداز میں حق ادا کیا ہے نعت کا، اور ایسے مضامین بھی باندھے ہیں جو کہ ہمارے یہاں پہلے سے رائج تھے، اور پھر کوشش کی ہے ان میں اپنی جو ذاتی عقیدت ہے اس کو شامل کر کے کچھ نئے رنگ جو ہیں وہ اس میں اضافہ کیے ہیں۔ اور یوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نعتیہ ادب میں یہ کتاب جو ہے نقش اولین اور اس کے شاعر زاہد فتح پوری جو ہیں وہ ہمیشہ اس روایت کے ایک لڑی میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مقام کہہ لیجیے وہ یقیناً حاصل کر لیا ہے۔ میں گدائے در مصطفیٰ ہوں، میں گدائے در مصطفیٰ ہوں، پاس ایمان کا ہے خزینہ، میری آنکھوں میں